بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 کا خلاصہ اور اہم واقعات۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے اور سورۃ النساء کے آغاز پر مشتمل ہے، جس میں بنیادی طور پر اللہ کی راہ میں قربانی، جہاد، جنگ احد کے واقعات، اہل کتاب کی سازشیں، یتیموں اور خواتین کے حقوق، وراثت کے احکامات اور نکاح اور معاشرتی معاملات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 92 سے 200 تک اللہ کی راہ میں قربانی اور پاکیزہ مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 92 سے 101 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ آیت نمبر 102 سے 115 تک حلال و حرام کی وضاحت اور اہل کتاب کی سازشوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور فرقہ واریت سے بچیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں اہل کتاب کی چالوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 116 سے 127 تک امت مسلمہ کی فضیلت اور اقوام سابقہ کی نافرمانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان بہترین امت ہے کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ جو قوم اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہے اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 128 سے 148 تک جنگ احد اور اس کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں جنگ احد کا تفصیلی ذکر ہے۔ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح ملی، مگر جب کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی اور مورچے چھوڑ دیے تو جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں ایک اہم سبق دیا گیا کہ مسلمانوں کو صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آیت نمبر 149 سے 168 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نرم دل تھے اور امت کے لیے خیر خواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہاں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ آیات نمبر 169 سے 200 تک اہل کتاب کی خیانت اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں جہاں اللہ ایمان والوں کو صبر، استقامت اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرما رہا ہے، اب اس سے آگے سورۃ النساء شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک یتیموں اور عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ النساء کا آغاز انسانیت کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت سے ہوتا ہے اور یتیموں کے مال کے تحفظ کی تاکید کی جاتی ہے اور فرمایا گیا، یتیموں کے مال کو ناحق نہ کھاؤ ورنہ وہ تمہارے پیٹ میں آگ بن جائے گا۔ آیات نمبر 7 سے 13 تک نکاح اور ایک سے زیادہ شادی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو وہ صرف ایک نکاح کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آیات نمبر 14 سے 23 تک حرام رشتے اور نکاح کی حدود بتائی گئی ہیں۔ یہاں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور ساس وغیرہ۔ اس پارہ میں بنیادی طور پر جنگ احد کے واقعات، اہل کتاب کی سازشوں، یتیموں کے حقوق، خواتین کے حقوق، نکاح اور وراثت کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو صبر، استقامت
اور انصاف کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔